الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو چند بڑے مقاصد اپنے ہمراہ لائے۔ اہم ٹارگٹ تھے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نہ صرف نبی بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا۔ ان بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اعلیٰ اخلاق کی تکمیل ہے۔ اعلیٰ اخلاق نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ہوتی ہے اخلاق سکھانا، ایک ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ، ہر نبی عمدہ اخلاق کا پیکر اور مجسم، لیکن ان سب میں جس ہستی نے آ کر ان اخلاق کو مکمل کیا ان کا نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان اجنبیوں سے زندگی میں جن سے واسطہ کم پڑتا ہے ان سے، یا زندگی میں جس سے کبھی ایک دفعہ یا دو دفعہ واقعہ واسطہ پڑا اس سے، ان سب سے تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے عام طور پر۔ لیکن انسان کے جو ماحول میں دائیں بائیں اس کے ماتحت اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ صبح شام واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ انسان کے اخلاق کا رویہ کیا ہے، اصل امتحان وہ ہوتا ہے۔ روز کے لوگ، کون سے لوگ؟ روزانہ کے لوگ جن کو فیس کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان سے کام لینا ہے یا ان کو کام کر کے دینا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں کیا اخلاق ہوتے ہیں، اصل امتحان اس کیفیت کا ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں اور فرمایا حضور یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا آپ اس کو لے جائیں، اپنی خدمت میں رکھیں، گھر میں مجھے کیوں دے رہی؟ ان کی والدہ نے کہا یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا۔ اب رکھ دیا۔ اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملاحظہ فرمائے۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے۔ کتنے؟ 10 گھنٹے، 10 دن، 10 مہینے نہیں، کتنے؟ فرمایا ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے کسی چیز پر تنبیہ کی۔
نہ ہمارا کسی سے اتنا پالا پڑتا ہے، نہ ہم اکثر 10 سال کسی کے پاس جاب کرتے ہیں، اور ہماری خدمت میں بھولے سے کوئی آ جائے تو وہ تو 10ویں دن بھاگ جائے گا، بولے گا اس سے اللہ کی پناہ، بولے گا اس سے اللہ کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور کا صحابی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے 10 سال اللہ کے محبوب کی خدمت میں گزارے، میں ان کے لیے وضو کا پانی لایا، میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کیں، ان کے لیے مسواک بنائی۔ 10 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، اور وہ بھی مدینہ منورہ کے 10 سال، کہ جو 10 سال کے 10 سال جہاد والے سال ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا، صحابی کبھی بھی اپنی روایت میں مبالغہ نہیں کرتے، ان کا فرمان ہے کہ میں نے 10 سال اللہ کے محبوب کی خدمت میں گزارے، حضور نے مجھے نہ کبھی ٹوکا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی ڈانٹا۔ لما فعلت ھذا او ہلا فعلت کذا، بیٹا یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کے الفاظ بھی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے ایسا بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ حالانکہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو میرے ہاتھ کھانے میں پورے برتن میں گھومتے تھے، میرے ہاتھ کھانے میں جب کھانا شروع ہوتا تو میرا ہاتھ اس کے بھی آگے اس کے بھی آگے پورے برتن میں گھومتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سم اللہ یا غلام، لڑکے اللہ کا نام لے کے کھا، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ دوبارہ آ جائیں اس حدیث کی طرف جو میں نے پڑھی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور مثال، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض کا معاملہ کیا، اور قرض کی ادائیگی میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اتنے میں وہ یہودی نمودار ہوا اور اس نے کہا، یا آل عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد۔ اب انسان کو اگر اس کے نام سے پکارا جائے تو انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اگر انسان کو اس کے قبیلے اور باپ دادا کے نام سے پکارا جائے تو لا محالہ زیادہ توجہ کرتا ہے، یار یہ مجھے باپ دادا کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی میرے پچھلی پشتوں کو یہ جانتا ہے۔ انکم اہل غدر، اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ تو دھوکہ فراڈ کرنے والے ہو، جھوٹ بولنے والے ہو، تم نے ایک معاملہ کیا تھا میرے سے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو میرے پیسے واپس نہیں کرو گے۔ آئے نا مجھے آپ میں سے کوئی اس طرح ہی عام بولے، پھر میرا امتحان لے کہ میرے اندر کتنی برداشت ہے۔ نہیں ہوتا انسان سے برداشت۔ حضور صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، ایک غیر مسلم ہے، یہودی ہے، وہ یہودی جو آج کل مسلمان کو کوٹ رہا ہے صحیح طرح۔ اور تعارف کراؤں، وہ یہودی جس کے آگے کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ یہودی جس کے آگے آج مراکش سے لے کر انڈونیشیا ملائیشیا تک کوئی مسلمان حکمران چوں نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کا ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ تو دھوکہ دینے والے لوگ ہو بھائی، تم تو ساری نسل ہی ایسی، العیاذ باللہ۔ اور اس کے ساتھ حضور کی گردن مبارک میں ایک رومال تھا، کپڑا تھا، اس کو پکڑ کے کھینچا اور گولائی میں اس کو ٹرن کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا۔ سیدنا عمر پاس بیٹھے تھے، انہوں نے نیام سے تلوار، شک شک کی آواز آئی جیسے وہ ایکو ساؤنڈ لگتا ہے نا آج کل ویڈیوز میں، انہوں نے تلوار کھینچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مہن یا عمر،
عمر اسٹاپ، یہیں رک جاؤ، اور اس بندے کو جو اس نے مطالبہ کیا ہے اس کو اس کی رقم دو اور 5 درہم یا دنانیر اس سے اوپر دو کہ تم نے تلوار کھینچی ہے۔ اب وہ یہودی اٹھا، پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں لے گئے ہوں گے، صحیح ہے، اس کو اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بھی دی، 5 اوپر دیے۔ اب اس کو کہا جا، اس کو کہا جا، ہو گیا کام۔ اب وہ ادھر جانے کے بجائے دوبارہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو کہہ رہے ہیں جا، ہو گیا تیرا کام، ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سید الکونین کو تو نے ایسے پکارا ہے، ہمارا امتحان نہ لے، تیری قسمت اچھی ہے، محبوب نے منع کیا ہے، ورنہ یہ تیرا سر تیرے جسم پر بوجھ نہ ہوتا۔ اس نے کہا عمر آگے سے ہٹو، یہ میں نے محمد کا امتحان لیا ہے اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، میری جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں بھی 3 دن باقی ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس کے اخلاق کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، یہ عمدہ اخلاق والے نبی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ پتہ نہیں یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا، میں نے گزشتہ جمعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کی 2 مثالیں بیان کی تھی۔ کتنی مثالیں؟ 2 مثالیں۔ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایفاء عہد کی 2 مثالیں جنہوں نے پچھلا جمعہ یہاں پڑھا، بھائی میں زندوں سے مخاطب ہوں، مسجد میں زندہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ 2 مثالیں اشارہ دے دیتا ہوں، ایک ابو جندل اور ایک حذیفہ اور ان کے والد بدر کے موقع پر۔ کلو دے دیا، یہ میری تو مثال ایسے ہو گئی جیسے کوئی شخص کسی سے پوچھے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہیں تو یہ 5 روپے تمہارے، اور اگر بتاؤ یہ کیسے ہیں تو یہ سکہ تمہارا۔ سوال کے اندر ہی میں نے جواب بھی بتا دیا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اتنے اعلیٰ نمونہ تھے کہ انہوں نے جو وعدہ جس سے کیا اس کو پورا کیا۔ صلح حدیبیہ لکھا جا رہا ہے، درمیان میں ایک مظلوم زخمی صحابی آ گئے، ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا، کفار نے ڈیمانڈ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدہ نہیں ہے وہ یہ زخمی ہمیں واپس کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واسطہ دیا کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اس کی ڈیمانڈ آپ نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہم معاہدہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زخمی صحابی کو لے جاؤ، یہ صبر کرے گا، اللہ سے ثواب کی نیت رکھے گا، اللہ اس کے لیے بہترین راستہ بنائے گا، چلو لے جاؤ۔ دوسرے 2 صحابی جو بدر کے موقع پر افراد کی کمی کے باوجود مسلمان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے، انہوں نے ہجرت کے موقع پر کفار کے نرغے سے بچنے کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے پاس جا کر آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضور کو ان کے اس وعدے کا علم ہوا، حضور نے ان کو غزوہ بدر سے پہلے واپس کر دی کہ آپ نے کفار سے وعدہ کیا تھا ہجرت کے موقع پر کہ آپ ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، غزوہ بدر کفار مکہ کے خلاف ہے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور واپس چلے جائیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ ہوگی خبر پڑھ لی میں نے، جیسے الفاظ کے ایک مجموعہ تھا جو میں نے پڑھ کے سنا دیا، اور بھائی عمل کون کرے گا؟ ہمارے ہاں تو بڑوں سے خوش اخلاقی درکنار، مسجد میں چھوٹے بچوں کے ہم در پہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر بھولے سے اس کی والدہ نے اس کے والد نے تیار کر کے اس کو مسجد بھیج دیا، اب وہ نگاہوں کا ٹارگٹ ہے، جہاں کھڑا ہوگا اس کو کک ماریں گے، بھائی پیچھے چل، سائیڈ پہ چل، یہ وہ کرتے 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 وہ بچہ مسجد سے باہر جائے گا۔ اب آپ اس کو جوانی کے بعد رسیاں ڈال کے اندر لائیں، وہ نہیں آئے گا۔ ایسا نہ کریں۔ الحمدللہ ہمیں شروع میں بڑی پریشانی اور مشکل پیش آئی کہ جب ہم نے بچوں کو انکریج کرنا شروع کیا کہ وہ بچہ جو صاف الفاظ میں مسجد میں آ کے پشی نہ کرے،
مسجد میں گندگی نہ پھیلائے، اس کو تمیز ہو تو اس کو مسجد لایا کرے۔ مسجد لانے کے بعد وہ شرارت کرے گا، اس کی شرارت ہمارے ذمہ ہے، کوئی بات نہیں کرے۔ اگر بچہ شرارت نہ کرے پھر تو وہ فرشتہ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ہندوستان میں ایک صاحب نے اپنے بچوں کو سفید کپڑے پہنا کر گھر میں ڈرا دھمکا کے کہ فلاں بزرگ عالم کے پاس جا رہے ہیں، خبردار ان کے پاس کوئی بات کی یا چھلانگیں ماری یا کچھ حرکت کی، چپ ہو کے بیٹھنا، جب تک وہاں بیٹھیں گے، وہاں سے نکلیں گے پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے نگاہ ڈالی، بچے بالکل سہم کے بیٹھے ہوئے۔ والد صاحب نے پہلے ہی پری ایف آئی آر لانچ کی ہوئی تھی، پری ایف آئی آر کہ کچھ کیا تو بس سیدھا اندر۔ تو ان بزرگوں نے کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئیں گے، تو بچے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بچے تو ہیں۔ کہا یہ بچے تو نہیں، یہ تو بزرگوں سے بھی بڑے ہیں، ہلے نہیں رہے جگہ سے۔ بچہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں چھلانگ مارے، سر سے نیچے آئے، یہاں سے اوپر جائے، اس کو بچہ بولتے ہیں۔ یہ تو تم اپنے ساتھ بزرگ لے کر آئے ہو۔ کیا مطلب؟ شرارت کرنا، اچھل کود کرنا بچے کی فطرت ہے، اسی میں اس کا حسن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پہنچا دوں، حضور مسجد نبوی میں عربی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع، حجرے میں سے حسن اور حسین آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وہیں چھوڑا، نیچے اترے، حسن کو لیا، حسین کو لیا، لایا اپنے ساتھ یہاں بٹھایا، کھڑا کیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں سارے، حضور نے ان کے ساتھ محبت کی، محبت کرنے کے بعد ان کو بولا ٹھیک ہے بچے اب آپ جاؤ۔ وہ گئے، اب دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ یہ تو ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب اس کے تناظر میں، اس کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد کے قریب لاتے ہیں یا نہیں لاتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، لانے کے بعد مسجد میں ان کا کیا حال کرتے ہیں ہم۔ پھر نمبر تین، ترکیہ اور دیگر ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ان میں بچے مسجد میں آ کر امام کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، لائن بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا کب ہوگا؟ اب یا تو امام صاحب اتنے سارے بچے اپنے لے آئیں گے، وہ 40-50 بچے سارے امام صاحب کے اپنے ہوں، یا مسلمانوں میں سے عام لوگ اپنے بچوں کو مسجد لانا شروع کریں۔ آج شرارت کرے گا، کل کرے گا، ایک دن آئے گا اس کو ادراک ہوگا کہ مسجد کے اندر کچھ اعمال ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے 2 بچے یاد آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی خاطر اپنے پاس بلا لوں۔ دانش بھائی کا چھوٹا بچہ کہاں ہے جو درود شریف سنائے گا؟ آ جاؤ، آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ دانش بھائی آپ اس کو لے کر آ جائیں، مطہر بھی آ جائیں، مطہر آ جائیں، مطہر کو آگے بیچیں، چھوٹے بچے کو لے کر آئیں۔ ماشاءاللہ بھائی دیکھیں، یہ وہ بچے ہیں جو 6 سال سے چھوٹے ہیں، 6 سال سے چھوٹے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ اور بھی کوئی بچہ جو 6 سال سے چھوٹا ہو، محمد احمد، فیروز بھائی کا محمد احمد، جس کو پورا درود شریف آتا ہو، آؤ میرے پاس، لے آئیں، یہاں لے آئیں، آپ ساتھ آئیں، آپ ساتھ آئیں، دانش بھائی آپ ساتھ آئیں، آپ ساتھ آئیں، آپ یہاں بیٹھے، بٹھائیں اس کو نیچے، بیٹھو 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 بیٹھو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مطہر کہاں ہے بھائی؟ آ جاؤ، محمد مطہر کو لے کر آئیں، آ جاؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم بسم اللہ کریں گے تو کوئی اور کرے گا نا جی۔ اور کوئی بچہ جو 5 سے 6 سال کی عمر کا ہو اور اس کو درود شریف آتا ہو، جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی، آ جا آ جا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹھو، صبر میں پہناتا ہوں، اس کو سامنے لاؤ، یہ بھی پڑھے گا، سامنے آ کے بیٹھو، بات سنو اور دیکھو، پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھو، صبر، پڑھو۔ اللهم صل
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جائیں اب بیٹھے جائیں. آؤ نیچے بیٹھے ہو پڑھائیں. یہاں سے پڑھو اللہم. چلے مجھے دے. کوئی اور بچہ جو 5 سے 6 سال کی عمر کا اور درود شریف پڑھنا چاہے تو ہم اس کو آج کے جمعے میں کسی اور موقع پر موقع مناسبت سے ہم لائیں گے. دیکھیں یہ جو بچے یہاں آ گئے اور انہوں نے پڑھ لیا, آپ نے دیکھ لیا, اب یہ بچہ ساری زندگی نہیں بھولے گا کہ ایک دفعہ مسلمانوں کے اجتماع کے سامنے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کی. ہمارے لیے تو یہ ایک 2-3 منٹ کی ایکٹیویٹی ہو گئی, لیکن اس بچے کے دل میں جو یہ یاد بن کر زندہ رہے گا, یہ کبھی بھولے نہ بلا پائے گا انشاءاللہ. تو تراویح میں ختم قرآن ہو یا کوئی ایسا موقع ہو, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو سامنے لایا جائے. یہی اصل ہمارا سرمایہ ہے. ابھی جو نوجوان نسل بیٹھی ہے یہ تو قید ہو گئی موبائل کی, اس کی رسی باندھی گئی موبائل کے ساتھ. پتہ نہیں یہ اس چنگل سے کب واپس آئے گی. یا تو انٹرنیٹ پر آگ پڑے گی, جان چھوٹے گی, موبائل سے تنگ ہوں گے, چھوڑیں گے. کیونکہ جب تک انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہے ان کی سپیڈ تیز ہی رہے گی. تو اصل سرمایہ اب یہ ہمارے نئے بچے 10 سال 12 سال 8 سال, ان کی اگر نشو و نما اچھی ہو گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے پاکستان بھی سدھرے گا, مسلمان بھی سدھرے گا, اور یہ ملک پورے دنیا میں اسلام کی قیادت کرے گا. اسی طرح ایک اور انعام میرے ذمہ باقی تھا. ہم نے رمضان میں اعلان کیا تھا کہ جو کوئی نمازی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمذی کہ جو شخص بغیر کسی ناغے کے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے گا, اللہ اس کو 2 صفات عطا فرمائیں گے. دنیا میں منافقت سے آزادی اور آخرت میں آگ سے آزادی. براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اچھا یہ 40 دن ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہوگی, اور اگر کوئی شخص صرف 40 نمازیں کتنی بغیر کسی ناغے کے مسجد نبوی میں ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو یہی 2 صفات صرف 40 نمازوں کے بدلے میں دیں گے. یعنی مسجد نبوی سے باہر 40 دن اور مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اعلان کیا تھا, ہمارے 3 ایسے نمازی سامنے آئے تھے جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. 40 دن بھی پورے ہو گئے, اس سے اوپر بھی ہو گئے. مزید بات یہ ہے کہ ان میں ایک غیر شادی شدہ اور 2 شادی شدہ. کوئی یہ نہ کہ امام صاحب یہ کام تو غیر شادی شدوں کا ہے, یا غیر شادی شدہ یہ بولے امام صاحب یہ کام تو شادی شدوں کا ہے. تو دونوں کیٹیگریز کے لوگ انعام پا گئے. پھر اس میں کوئی رہائشی ہے اور کوئی محنت مزدوری کرنے والے ہیں, یہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ رہائشی کر سکتا ہے یا مزدور کر سکتا ہے. اللہ پاک نے ایسا نظام کر دیا ان پوزیشن ہولڈرز میں کہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے سے ان کا تعلق, زندگی کی مصروفیات ضروریات لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود 40 دن تک ہر روز 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, یہ اللہ پاک کا بڑا ہی کرم اور فضل ہے. میں ان کے نام پکاروں گا, وہ میرے پاس تشریف لائیں, ان کو انعام دیا جائے گا. جناب سید ندیم صاحب تشریف لائیں, لے آؤ صدیق, انعام لے آؤ.
لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. سید ندیم ہیں، پریسن 1 کے رہائشی ہیں. 40 دن اور اس سے زائد اللہ پاک نے ان کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان کی طرف دیکھیں سب، تھوڑا کھڑے یہیں بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھے. جناب محمد اقبال جاوید صاحب، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی پریسن 1 میں ایک جگہ محنت مزدوری کرتے ہیں. اللہ کریم نے ان کو توفیق دی اور 40 دن تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی. ایک اور تھے جنہوں نے 40 دن سے زیادہ 80 دن یا 85 دن انہوں نے نمازیں ادا کی. وہ آ کر میرے سے ملاقات کی. انہوں نے کہا امام صاحب میری شادی ہے والا جو بھی انعام ہے مجھے کیش میں دے دو، مجھے شادی کرنی ہے. اب ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ کرے ان کی شادی کا معاملہ آسان ہو چکا ہو، اللہ نصیب فرما دے. میرے معزز سامعین کرام، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. فنعم اجر العاملین. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے تو منادی آواز لگائے گا کہ عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے. تو یہ 2 چہرے آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعام ہے. انعام شاید ختم ہو جائے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، آج 1000-2000 لوگوں کے سامنے یہ عزت ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ عزت آخرت میں نبیوں، انبیاء، اللہ، رسول، امتوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر سکتا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.